ذیلی نگران کے ترغیبی امور عرض کرتا ہوں. محبتیں بڑھاؤ، جدت کے لیے کوشاں رہیں، دینی علم کا حصول، مرحومین دعوت اسلامی. یہ 4 کام ہیں جو ہمیں یہ بھی کرنے چاہیے. اللہ پاک ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے. میرے آقا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. مولا علی کی کرامت ہے نا. اچھا یہ شان ان کو کس نے عطا کی؟ اللہ. ایک ہی جواب، جس کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے. جس رب نے مولا مشکل کشا کو یہ کرامت عطا فرمائی، وہ ہمارے اوقات میں برکت عطا نہیں کر سکتا؟ وہ قادر ہے کہ جی میں کیا کیا کام کروں، مجھے جاب کرنی ہوتی ہے، مجھے کالج جانا ہوتا ہے، مجھے آفس جانا ہوتا ہے، مجھے دکان پہ جانا ہوتا ہے، گھر کا وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، یہ مسائل ہیں. ارے بھائی تو نیت تو درست کر، اللہ تیرے اوقات میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ کے نام پر ہمت کریں اور یہ کام اوڑھ لیں، اللہ برکت دے گا. سورہ محمد پوری آیت پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم جما دے گا. کیا تفسیر ہے اس کی؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. دین کی مدد کیسے کی جائے؟ دین سیکھنا، دین سکھانا، دین کے کاموں میں معاون و مددگار بننا، یہ دین کی مدد ہے. ہم جو ذیلی نگران بنے یا کسی سطح پر دعوت اسلامی کے کام کے ذمہ دار بنے، ہم دین کے مددگار بن گئے اور دین کی مدد میں جو وقت دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ ان دینی کاموں کی برکت سے ہمارے گھر کے، ہمارے ظاہر کے، ہمارے باطن کے، ہمارے معاش کے، ہمارے خاندان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا مجھے کیا پتا، میں فجر میں جگانے گیا اور میرے کو کون سی بیماری اٹیک کر رہی تھی جو اللہ نے دور کر دی. جو آج میں نے چوک درس دیا، اس کی برکت سے اللہ نے میری کون سی مشکل حل کی. بے نیکی کا کام ہے نا. 12 دینی کام کے میں مشورے میں گیا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتیں مقدر فرما دیں جو ابھی نظر نہیں آ رہی، مرتے ہی نظر آ جائیں گی وہ ساری. تو 12 دینی کاموں کے لیے ہم ذیلی نگران بنائے گئے. میں خاص ذیلی نگرانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں اور عام طور پر سارے، میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر دینی کاموں کے مسائل ہم نہ لیں تو چلو ٹھیک ہے، پھر دنیاوی مسائل کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی، اس کا فائدہ، ہاں صبر کریں تو اس پر بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن دینی کاموں پر جو ہمیں ثواب ملے گا اس کا تو کیا کہنا. اگر دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. یا اللہ ہم کہاں ہمارے قدم جمیں گے؟ سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے، اس حصے کی، اللہ تمہارے قدم دنیا میں دین اسلام پر جما دے گا. بدعقیدگی کی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، کفر و الحاد کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور دنیا کی محبت نے تباہی مچائی ہوئی ہے. کیا مذہبی کیا غیر مذہبی، سب کو گاڑیاں چاہیے، سب کو مکان چاہیے، سب کو دولت چاہیے، سب کو نت نئے کھانے چاہیے، ثواب، آخرت، جنت، اس طرف توجہ ہوتی ہوگی کسی کی. بھائی اللہ کرے ہماری بھی ہو جائے. بھائی اللہ کی رضا، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ جنت کے سدا بہار پھلوں کی طرف ہماری توجہ رہے. جنت کے وہ پاکیزہ مشروب جو رب کائنات نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی شرابیں، پاک شرابیں جو اپنے بندوں کی مہمانی کے لیے رب نے جنت میں تیار کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف توجہ جاتی ہوگی جس کی جاتی ہوگی، خوش نصیب. ہم تو بھائی یہیں دنیا میں کھانے پینے اور پوزیشن بنانے کے لیے آئے ہیں جیسے. استغفر اللہ. تو دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے دینے. جے ڈی میں نے پڑھ لی، جے ڈی میں نے سمجھ لی، کام کرنے کی صلاحیت ہے. بھائی تو وقت نہیں دے گا، فائدہ کیسے لے گئے ہم تجھ سے؟
ہم دعوت اسلامی کو اور اپنی آخرت کو اور دین کو فائدہ کیسے دیں گے جب وقت ہی نہیں دیں گے؟ باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، نیتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، وقت نہیں دے رہے۔ وقت دیے بغیر کیسے ہوگا؟ ہماری جے ڈی دیکھیں، کوئی ایسا ہے جو گناہ کا کام ہے، نکال دیں اس کو، بھائی ہم بھی توبہ کرتے ہیں اگر ڈال دیا تو ہم نے، جو ثواب کے کام ہے تو لو نا یار۔ ساری عبادتیں یہ فجر کے لیے جگا رہے ہیں، سنت انبیاء ہے، یہ درس دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، سنت انبیاء ہے۔ یہ اجتماع میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کی دعوت ہی دے رہے ہیں، سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے، سنت صحابہ ہے، سنت مصطفیٰ ہے، 12 کے 12 دینی کام۔ اچھا قرآن پاک، اللہ اکبر، مدرسۃ المدینہ بالغان، کتنا فضیلت والا کام۔ خیر اللہ ہمارا دل لگا دے اس میں، اور ہم روزانہ 2 گھنٹے دینے والے بنے۔ تو جو ترغیبی امور ہیں، محبتیں بڑھاؤ، اس کے اندر میں تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ذیلی حلقے کے اندر ایسے اسلام بھائی جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، یا کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، قصور جس کا بھی ہے بھائی، اس کا ہے یا ہمارا ہے یا جس کا بھی تھا، اب وہ نہیں آ رہے، تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ اچھا خاص موقع ہوتا ہے، جیسے ابھی خاص موقع کہ آپ کے ذیلی حلقے کے اندر آپ کے یو سی نگران آئے، آپ کے ٹاؤن نگران آئے، اب اس کو مدعو کریں، وہ آنر فیل کرے گا، پرانا اسلام بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح خوشی غمی کے معاملات آتے ہیں۔ خوشی کے اندر تو عام طور پر جو دینی لوگ نہیں ہوتے وہ تو بڑا ادھم مچاتے ہیں اور الٹا الٹا کرتے ہیں، سیدھا بھی نہیں کرتے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ تو غمی کے موقع پر تو سارے سدھر جاتے ہیں بھائی عارضی طور پر۔ اب یہ موقع ہوتا ہے ہم جائیں، جا کے کفن دفن کے معاملات ہیں، ہم نہیں کر سکتے تو چلو شعبے کو بلا لیں اور تدفین کے معاملات کریں۔ اپنے ذیلی حلقے کے اندر علماء ہیں، مشائخ ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، ان سے ملاقات، عیادت، تعزیت وغیرہ کا ہم سلسلہ کریں، اور اپنے بڑے نگرانوں کا میسج ان کے لیے لیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے پیغامات آتے ہیں، نگران شورا بھی پیغامات دیتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، خلیفہ امیر اہل سنت کے بھی پیغامات جاتے ہیں۔ تو آپ اس کی ترکیب بنائیں۔ آپ نے کسی کے لیے کوئی دعائیا میسج لے دیا، اتنا آپ سے راضی ہوگا۔ اچھا جاتا کیا ہے ہمارا بھائی؟ اور کل مجھے ملاقات میں ایک اسلامی مل رہے تھے، اتنے خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ کا میسج آیا تھا، آپ کی مہربانی بھائی۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں کس کس کو جاتا ہے، لیکن فائدہ ہوتا ہے، اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ اچھا ہم سبب بنے کسی ذمہ دار کا میسج اس کو پہنچانے کا، ہمارے لیے بھی اس کے دل میں جگہ بن جائے گی۔ اور نیت کیا ہے؟ اس سے دینی کام لینا آسان ہو جائے گا۔ عاشقان رسول کی ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ بھی ہمارا ایک رسالہ اور ہمارا کام ہے، اس کی بکنگ کروائیں۔ شخصیات جو آپ کے ذیلی حلقے میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، بچوں اور بچیوں کو دارالمدینہ، فیضان اسلامک اسکول سسٹم، اس میں ان کے داخلے کروائیں، ٹھیک ہے۔ اور داخلے جو ہوں گے ظاہر ہے وہ ان کے جو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق کے ہوں گے نا، اس کے اندر اپنی نہ چلائیں کہ یہ کر لے وہ کر لے، اور بھائی وہ اپنا کام کریں، تجربے کار لوگ ہیں، اور جو اصول و ضوابط ہیں سب کے لیے، جس کا آپ ایڈمیشن کرا رہے ہیں اس کے لیے بھی وہی ہیں۔